نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار کے لفظ کی وضاحت یہ ہے کہ انصار ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ اس سے مراد اوس اور خزرج کے دو قبیلے ہیں۔ حارثہ ان کے والد کا نام ہے، یا سالبہ، اور یہ قدیم زمانہ سے مدینہ منورہ میں آباد تھے، جبکہ مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ یہ مشرک تھے، اور انہی کے قبیلے کے اندر، انصار اور خزرج کے قبیلے کے اندر، حضرت ابو طالب نے شادی کی تھی ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام سلمہ تھا۔ حضور کے ننھیال، ماموں اور سسرال یہ سب مدنی تھے۔ ان کی ماں کا نام کیلا تھا۔ انصار کے لفظ سے پہلے انہیں بنی کیلا کہا جاتا تھا۔ بنی کیلا کے لفظ سے مشہور تھے، اور یہ مشرک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کی تھی۔ پھر یہ علم بن گیا انصار کا، حتیٰ کہ اوس اور خزرج جو صحابہ تھے ان کی اولادوں کو بھی انصار کہا جانے لگا، جنہوں نے براہ راست حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 74 سورہ انفال، فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور صحابہ کو بھی جگہ دی اور انہوں نے مدد کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ مومن ہیں یقیناً۔ حقاً کا معنی یقیناً ایمان والے ہیں، مومنون حقا۔ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ انصار حقاً یقیناً مومن ہیں۔ اگر کوئی شخص انصار کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہوگا، اور قصداً انکار کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے۔ تفسیر کتب میں موجود ہے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے مومن فرمایا، اور یقیناً مومن ہے۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو دشمن ہیں، والذین آووا سے مراد حضرت ابو طالب لیتے ہیں، اور ناصر سے مراد حضرت علی لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے مکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے، اور دفاع کیا ہے، پناہ دی ہے، پناہ کرنا، دفاع کرنا، دفاع کیا ہے دیگر مشرکین مکہ سے۔ تو اس لیے ان کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آوا سے مراد ابو طالب ہے، اور ناصر سے مراد حضرت علی ہیں، انہوں نے مدد کی ہے۔ لیکن یہ ان کی طرف سے جو تفسیر کی جاتی ہے، اس کی بنیاد صحابہ کرام سے عداوت بنتی ہے، ورنہ یہ انصار کے متعلق ذکر کی گئی ہے، اور علامہ بدر الدین عینی بھی یہ آیت انصار کے حوالے سے اپنی اس کتاب عمدۃ القاری میں پیش کر رہا ہے۔ تو عداوت کی وجہ سے اس کو الگ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔
اب رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی علامت حب الانصار ہے اور نفاق کی علامت بغض الانصار ہے۔ محبت کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں۔ محبت اور بغض دونوں ضدیں ہیں، نقیضیں تو نہیں کہہ سکتے، از قبیلہ ازلاف سے ہیں۔ ایک تناقض ہوتا ہے، ایک تضاد ہوتا ہے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ منطق کتاب میں اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے تو آپس میں یہ ضدیں ہیں، قبیلہ ازداد سے ہیں۔ دونوں ضدیں مرتفع بھی ہو سکتے ہیں، نقیضیں مرتفع نہیں ہو سکتی، ضدیں مرتفع ہو سکتی ہیں۔ اب ابیض اور اسود یہ دونوں ضدیں ہیں، نقیضیں نہیں ہیں۔ یہ دونوں مرتفع ہو سکتی ہیں کہ ایک جانور ابیض بھی نہ ہو، اسود بھی نہ ہو، مرتفع ہو گئے، دونوں مرتفع ہو گئے۔ لیکن ابیض اور لا ابیض یہ نقیضیں ہیں۔ ابیض اور لا ابیض، انسان اور لا انسان، یہ دو نقیضیں ہیں۔ نقیضوں کا اتفاق اس طرح محال ہے عقلاً جیسے کہ شریک الباری محال ہے عقلاً۔ نقیضوں کا اجتماع بھی محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو، یا تو انسان ہے یا لا انسان ہے، یا ابیض ہے لا یا۔ یہ نقیضوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو حب اور بغض دونوں ضدیں ہیں۔ تو ضدوں کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ ہوگا کبھی وہ ہوگا، لیکن دونوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو انصار کا علم ہی نہیں ہے، نہ اس میں محبت ہے نہ اس میں بغض ہے، تو اس لیے دونوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک چیز ابیض بھی ہو اسود بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اجتماع ضدین محال ہے۔ اور دو عالم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو اسٹیج پر انہوں نے ایک دوسرے کا سلام نہیں لیا، تو ایک نے طنز کیا دوسرے پر، اس نے کہا حضرت میرے اور آپ کے درمیان تناقض تو نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے نقیضیں تو نہیں ہیں، اس لیے کہ نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی، ہم تو جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا جی تناقض تو نہیں ہے لیکن تضاد ہے، تضاد اٹھ بھی سکتا ہے نا، جمع نہیں ہو سکتے، اٹھ بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ لطیفے ہوتے ہیں، علمی لطیفے، اور یہ عالم ہی سمجھتے ہیں، غیر عالم تو نہیں سمجھتا۔ اب یہاں ایک باریک مسئلہ ہے، آپ کو باریک مسئلے بتانے سے سبق کم ہوتا ہے اور آپ کی رغبت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ تمہیں باریکیاں سمجھ آتی نہیں ہیں، اور جو باتیں سمجھ نہ آئیں نا تو انسان ان سے اکتا جاتا ہے، بھئی یہ کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو کہوں کہ نعت پڑھ لو تو آپ سارے جھوم جائیں گے، کیونکہ سمجھ آتی ہے۔ اب باریکی یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الایمان حب الانصار، ایک ہی جملے پر پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ نے علم معانی میں پڑھا ہوگا، بلاغت کی جو کتابیں ان میں پڑھا ہوگا، اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں حصر ہوتا ہے۔ مبتدا خبر میں بند ہوتی ہے، حصر کا معنی بند ہونا، حصر کا معنی ہوتا ہے تخصیص و شین بشین۔ آگے کیا کہا تھا میں نے؟ منفی عن غیری، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں نے لطیفہ بھی سنایا تھا، لیکن میں نے کہا نا آپ کو یہ باتیں پسند ہی نہیں ہے نا،
کیونکہ آپ لوگ میں ذہن سمجھتا ہوں اب بتا بتا کے انسان تھک جاتا ہے نا. اب حسر کا معنی میں بتا چکا ہوں, اس پر ایک لطیفہ بھی سنا چکا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. ایک استاد کو ہم نے کہا تھا تو تخصیص الشین بشین نفی عن غیرہ, یہ حسر کا معنی ہوتا ہے. کسر اور حسر ایک جیسے معنی رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت میں ہی بند ہے اور کسی دوسرے کی محبت کی طرف تجاوز نہیں کرتی. یعنی بند کا معنی یہ ہوتا ہے اسی پر موقوف ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتی وہ. حالانکہ یہ تو غلط ہے کہ صرف انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. انصار کے علاوہ مہاجرین ہیں, انبیاء کرام ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محبت ہے, ملائکہ ہیں, جنات ہیں, ان کی محبت ایمان کا جز ہے. تو یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے صرف اور صرف انصار کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے. اس کو حسر کہتے ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر مبتدا اور خبر معرفہ ہو تو پھر وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے. تو آیت بند ہے, آیت الایمان, ایمان کی نشانی ہونا بند ہے حب انصار میں. اسی طرح اگلا جملہ ہوگا بغض. انصار کے اندر نفاق بند ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس کا جواب علمی لحاظ سے دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو سمجھیں. حسر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک حسر حقیقی اور ایک ادعائی. حسر ادعائی یہ ہوتا ہے کہ متکلم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز اسی میں بند ہے, اس کی اغراض ہوتی ہیں متکلم کی. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. حقیقی کے معنی حقیقی, حقیقت میں ایسا ہو. اب اس کی مثالیں دیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. یہاں حسر ادعائی ہے. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا اس بات کا کہ ایمان کی آیت بند ہے حب انصار میں. حب انصار سے دوسرے کی حب میں نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے صرف, حقیقت نہیں ہے. یہ اصل ادعائی ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا. متکلم کا مقصد یہاں کیا تھا؟ انصار کی تعظیم, تاکہ میری امت کے لوگ انصار کی عزت کریں, تعظیم کریں, ان کو تسلیم کریں. اس لیے یہ حسر ادعائی کی ضرورت پڑتی ہے. اور حسر حقیقی جو ہوتا ہے اس کے اندر تو حقیقت میں مبتدا خبر میں بند ہوتی ہے یا خبر مبتدا میں بند ہوتی ہے. اس کی مثالیں رول مانی میں بے شمار دیکھ سکتے ہیں آپ. پھر جو حسر حقیقی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں مشہور ہیں. حسر کو کسر بھی کہتے ہیں. علم بلاغت میں لفظ کسر آتا ہے. کسر موصوف علی صفت, کسر صفت علی الموصوف. دو قسم ہو گئے. موصوف بند ہے صفت میں اور صفت بند ہے موصوف میں. مثالیں میں نہیں دے رہا. یہ کسر دو قسم کا ہو گیا, ایک موصوف کا صفت میں اور ایک صفت کا موصوف میں. پھر ایک کسر قلب ہوتا ہے, ایک کسر تعیین ہوتا ہے. کسر قلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کسی چیز کے متعلق اعتقاد رکھتا ہے جو متکلم کے حساب سے وہ بالعکس ہے. مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زید مدرسے میں نہیں آیا,
متکلم کہتا ہے کہ قد جاء زیدن یا قد ما جاء الا زیدن، یہ مثال زیادہ مناسب ہے۔ بھائی مدرسے میں نہیں آیا مگر زید ہی تو آیا ہے۔ اب اس نے کہا تھا زید نہیں آیا، اس نے اس کا قلب کر دیا۔ تو یہ مخاطب کے حساب سے ہوتا ہے، متکلم کسر قلب استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح موصوف کا صفت پر، صفت کا موصوف پر، جیسے مخاطب بالعکس کا قائل ہوتا ہے تو متکلم اس کے عقیدے کو رد کرتا ہے۔ یہ کیا بالعکس ہے؟ جیسے کوئی شخص عقیدہ رکھے کہ بت ہی معبود ہے تو متکلم یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، معبود تو صرف اللہ ہے۔ یہ حصر ہے، عبادت کی نفی ہو گئی بتوں سے، کیونکہ الہ کا معنی معبود، لا معبود بھی نہیں ہے استحقاق عبادت، مستحق عبادت کا۔ معبود تو بہت ہے، عبادت کا مستحق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ کا معنی استحقاق عبادت، مستحق عبادت کا۔ تو یہ کسر قلب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کسر تعیین۔ کسر تعیین یہ ہوتا ہے کہ مخاطب تردد میں ہوتا ہے کہ مدرسے میں زید آیا یا عمر آیا۔ متکلم کہتے ہیں ما جاء الا زید، بھائی عمر نہیں آیا، زید ہی آیا ہے۔ اس کو کیسے کسر تعیین۔ تو یہ کسر کی میں نے وضاحت کر دی تھوڑی سی تاکہ آپ کو رولمانی کے اسباق یاد نہ ہوں یا پڑھے بھی نہ ہوں۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے، تو میں نے کہا کم از کم سرسری طور پر تمہیں ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ کسر بھی ہوتے ہیں، اور یہی جو ہمارے علماء کی دوسرے مسلک کے علماء کے ساتھ جب بحثیں ہوتی ہیں تو بحثوں میں یہی باتیں چلتی ہیں کہ یہاں کسر کون سا ہے، صفت کا ہے یا موصوف کا ہے، صفت میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ علمی حوالے سے جو بحث ہوتی ہے اس حوالے سے یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت۔ تو اس کا جواب آ گیا کہ انصار کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ حسن ادعائی ہے، انصار کا بغض ہی نفاق کی علامت ہے، یہ بھی ادعائی ہے۔ یعنی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصار کی عزت کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے۔ باقی الف لام انصار پر ہے تو ویسے افعال کا وزن جو ہے جمع قلت ہوتا ہے، لیکن اگر جمع قلت مرب باللام ہو جائے تو وہ جمع کثرت بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سوال کرے کہ انصار تو جمع قلت ہے اور اس کے اندر تو 9 آدمی ہونے چاہیے، یہ بھی دشمنان صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 آدمی جو تھے وہ انصار تھے، باقی سب دشمن تھے، منافق ان کو کہتے ہیں۔ اس کے حدیث کے فوائد سے یہ لکھ رہا ہے کہ اور حدیثیں بھی ہیں اسی قسم کی، 2 حدیثیں اور لکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم ہے آیت المومن حب الانصار، اور حب الانصار آیت الایمان۔ اب نفاق کی کئی قسمیں ہیں، یہاں نفاق سے مراد ہے نفاق اعتقادی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے سارے صحابہ کرام کو حاصل ہے، اعزاز دین کی انہوں نے عزت کی، بذل النفس والاحوال والایثار والایواء والنصر
جانیں قربان کی، اولادیں قربان کی، گھر قربان کیے، اور سب سے ہمارے حق میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو حضور سے ہماری طرف منتقل کیا، قرآن صحابہ نے جمع کیا، حدیثیں صحابہ نے جمع کی، تو درمیان میں صحابہ کو نکال دو تو اسلام نہیں بچتا۔ اور یہی یہودیوں کی سازش ہے، وہ کسی طریقے سے اسلام کو ہم ختم کرا دیں، اسلام نہ رہے، یہودیت رہے یا عیسائیت رہے، یہ یہود و نصارہ کی پلانیں گے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی مسلمان بن گئے، اور عبداللہ بن سبا نے پھر یہ سارے کام کیے۔ اس نے سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کو ہوا دی اور پروپیگنڈا کیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سب سے زیادہ تنقید اس کو حضرت عثمان پر نظر آئی، اور پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی و حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی و حضرت عائشہ، ان میں جو تھوڑا تنازع ہوئے تو ان سے اس نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور اس نے جو اصول وضع کیے وہ اتنے پرکشش ہیں کہ پبلک ان کے پیچھے لگ گئی۔ وہ آل نبی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی عداوت۔ اب آل نبی سے کون محبت نہیں کرتا؟ ہم تو زید عمر کے بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے دوست ہوں، اور رسول اللہ کی اولاد سے کون نہیں محبت کرتا؟ یہ تو تصور نہیں ہو سکتا۔ اب بات تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام حضور کے صحابہ سے محبت نہیں کرتے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کرتے تاکہ صحابہ کو درمیان سے نکال دیں۔ جب صحابہ نکل جائیں گے تو قرآن اور حدیث پر اعتماد نہیں رہے گا، شک ہو جائے گا کہ یہ صحابہ نے جمع کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یہ تو عثمان کا جمع کیا ہوا ہے، یہ تو شیخین کا جمع کیا ہوا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر آیا تھا، ایک شخص نے قرآن مجید دکھایا، اس نے کہا اس سے ہم نے وہ آیتیں نکال دی ہیں جو صحابہ کی شان میں ہیں، یہ قرآن مجید چھپ چکا ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ آیات صحابہ کرام کی شان میں جتنی بھی وارد ہیں وہ شیخین نے اس میں داخل کی اور حضرت عثمان نے داخل کی، اور حضرت علی کی شان میں جو 10 پارے تھے وہ ضائع ہو گئے، یا تو بکری کھا گئی یا کہیں ضائع ہو گئے۔ یہ اس قسم کی واہیات پروپیگنڈا کرتے 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 ایک پورا فرقہ بن گیا، اور اتنا زبردست فرقہ بنا کہ جس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی درسگاہیں قائم کی، اس میں دین پڑھانے کی بجائے انہوں نے مقرر پیدا کیے منطقی، کیونکہ ان کے مذہب کا سارا پروپیگنڈا قرآن و حدیث سے تو ہے نہیں، اس لیے کہ ان سے تو ان کی محبت ہی نہیں ہے نا۔ وہ دفاع کے لیے کبھی کبھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ مانتے نہیں، کیونکہ یہ صحابہ سے مر گئی، قرآن صحابہ نے جمع کیا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ جس شخص نے صحابہ سے محبت کی اس کا سبب میری محبت ہوگا، میری محبت کی وجہ سے انہوں نے صحابہ سے محبت کی، اور جنہوں نے بغض کیا تو میرے بغض کی وجہ سے انہوں نے بغض کیا۔ اب صحابہ کو یہودی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، تو ان کا بغض صحابہ کے ساتھ اور نفرت صحابہ کرام سے کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، ورنہ ان کی کون سی دشمنی ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام، وہ یہود و نصارہ کے لیے کون سی دشمنی ہے، عداوت ہے ان کی؟ وہ بغض کی وجہ سے، اصل بغض حضور علیہ السلام سے ہے، تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کی باتیں۔ تو یعنی حضور کا بغض سبب بنا صحابہ کے بغض کا، اور حضور کی محبت سبب ہے صحابہ کی محبت کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں نصیحت ہے اپنی امت کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو میری محبت ہے وہ صحابہ سے محبت کریں، اور جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں وہ صحابہ سے بغض رکھیں۔ یہ ہو گیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ انصار کا بغض نفاق کی علامت ہے اور حسد ہے۔ اب یہ حسد ادعائی ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی کے متعلق بھی اسی قسم کا حسد ہے کہ آپ سے محبت نہیں کرے گا مومن، آپ سے بغض نہیں رکھا گا مگر منافق، یہ پیش کی جاتی ہے نا۔ تو پھر صرف حضرت علی کی محبت ایمان ہے تو پھر حب الانصار کہاں جائے گا؟ اگر حضرت علی کا بغض ہی صرف نفاق ہے تو آیت النفاق بغض الانصار یہ کہاں جائے گی حدیث؟ تو وہ بھی حسن ادعائی ہے۔ حضور کسی بھی فرد کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کے جملے آپ سناتے ہیں، اور چونکہ آپ کے سامعین عربی تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اور جن لوگوں کے دل میں بغض تھا اور کجی تھی انہوں نے پھر اس قسم کی آیات سے یا احادیث سے انہوں نے پھر اپنا مطلب نکالا اور انتشار پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی احادیث اور قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے۔